کافی دیر گزر چکی تھی لیکن میری بیٹی ابھی تک گھر واپس نہیں آئی تھی۔ ان دنوں میں اس کے بارے میں بہت ساری ادھر ادھر کی خبریں سن رہی تھی۔ ابھی کل ہی مجھے محلے کے ایک بچے نے بتایا کہ اس نے شانو کو ایک لڑکے کے ساتھ کھڑے باتیں کرتے ہوئے دیکھا۔ اس بچے کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ لڑکا کون تھا، تو اس نے لا علمی کا اظہار کیا اور مجھے کہا کہ وہ اسے اس محلے میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ محلے کی عورتیں بھی اب یہ بات کرنے لگی تھیں کہ اپنی بیٹی پر نظر رکھو، کہیں ایسا نہ ہو تمہاری بیٹی تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے۔ ان کی باتیں سن کر میں پریشان ہو جاتی اور سوچتی کہ میری معصوم سی بچی نے آخر ایسا کیا کر دیا ہے جو ساری عورتیں یوں اس کے خلاف ہو گئی ہیں۔ مگر اب جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا مجھے بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ میں نے شانو کے اسکول میں محلے کے بچے کو بھیج کر پرنسپل صاحبہ سے پتہ کروایا تو اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ شانو کو اسکول سے نکلے ہوئے تقریباً 2 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ ابھی وہ صرف 10 سال کی تھی، اسے راستوں کے بارے میں بھی ٹھیک طرح سے پتہ نہیں تھا، نہ جانے وہ کیا کرتی پھر رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنے شوہر کو کال کی اور اسے بیٹی کے بارے میں بتایا۔ میری بات سن کر پریشان ہونے کے بجائے وہ الٹا مجھے ڈانٹنے لگا اور کہنے لگا کہ میں اس وقت اپنے دوستوں کے ساتھ مصروف ہوں، بار بار کال کر کے مجھے پریشان مت کرو اور شانو کی فکر مت کرو، میں جانتا ہوں کہ وہ یہیں کہیں اپنی دوست سے ملنے کے لیے گئی ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے کھٹک سے فون بند کر دیا، جبکہ میں اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر وہیں پر بیٹھ گئی۔ مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ میں اٹھ کر باہر جا سکوں۔ میرا سر بہت بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ شانو مسکراتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہوئی۔ اسے دیکھ کر میں اٹھ کھڑی ہوئی اور اس سے غصے سے پوچھنے لگی کہ تم اتنی دیر سے کہاں پر موجود تھی؟ ارے اماں، میں نے آپ کو کتنی بار کہا ہے کہ میری فکر مت کیا کرو، میں اپنی ایک دوست کے گھر گئی تھی۔ اس کی بات سن کر میرا پارا غصے سے گھوم گیا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس کا حشر نشر کر دوں۔ آخر یہ کون سا طریقہ تھا ماں کو بتائے بغیر یوں اسکول سے چھٹی کرنے کے بعد دوست کے گھر نکل جانا؟ میں اسے ڈانٹنا چاہتی تھی اور اسے مارنا چاہتی تھی، لیکن اس کی اگلی بات سن کر مجھے سانپ سونکھ گیا۔ اس نے مجھے کہا کہ اماں، میں 2 دنوں سے بھوکی ہوں، کھانے کو کچھ بھی نہیں ملتا، اسکول میں بھی کوئی لڑکی کھانے کے لیے نہیں دیتی تھی۔ میری اپنی دوست کافی دنوں سے بیمار ہے، وہ اسکول نہیں آ رہی۔ آج چھٹی کے وقت اس نے مجھے اپنے گھر چلنے کے لیے کہا۔ میں یہی سوچ کر اس کے گھر چل پڑی کہ چلو کھانے کے لیے کچھ مل جائے گا۔ پھر اس نے جلدی سے اپنے بیگ سے ایک ٹفن نکالا اور میرے حوالے کرتے ہوئے کہنے لگی، اماں یہ دیکھو، میں تمہارے لیے بھی کھانا لائی ہوں، مجھے پتا ہے کہ تم بھی کافی دنوں سے بھوکی ہو، یہ لو پیٹ بھر کر کھانا کھا لو۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اسے کہا کہ میں نے تمہیں اور تمہارے بھائی کو کھانے کے لیے جو روٹی دی تھی، کیا تم نے وہ روٹی نہیں کھائی؟ شانو نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور مجھے کہا کہ میں وہ روٹی کھانا چاہتی تھی، لیکن چھوٹا بھائی مجھ سے زیادہ بھوکا تھا۔ تم فکر مت کرو، میں اس کے لیے بھی کھانا لائی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے بیگ سے دوسرا ٹفن بھی نکالا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری ایسی کون سی دوست ہے جو تم پر اتنی مہربان ہے؟ وہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ تھوڑے دن پہلے ہی وہ میرے اسکول میں آئی ہے، میں کسی دن اسے ملوانے کے لیے آپ کے پاس لاؤں گی۔ وہ مسکراتے مسکراتے ایک دم ہی پریشان ہو گئی۔ جب میں نے اس سے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی تو وہ منہ بناتے ہوئے کہنے لگی، اماں نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ میرے گھر نہیں آنا چاہتی۔ میں جب بھی اس سے آپ کے بارے میں باتیں کرتی ہوں تو وہ بہت خوش ہو جاتی ہے، لیکن جب میں اسے کہتی ہوں کہ میرے ساتھ میرے گھر چلو تو وہ منہ بنا کر بیٹھ جاتی ہے اور مجھے کہتی ہے کہ میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی۔ ہو سکتا ہے کہ اسے اس کے گھر سے اجازت نہ ملتی ہو۔ چلو تم پریشان مت ہو، وہ ایک دن یہاں پر ضرور آ جائے گی۔ اگر وہ نہ آئی تو میں اس سے ملنے کے لیے اسکول چلی جاؤں گی۔ میں نے اپنی بیٹی کو تسلی دی۔ میں نے جلدی سے وہ ٹفن نکالا جو میری بیٹی میرے لیے لائی تھی، لیکن کھانا کھانے ہی لگی تھی کہ مجھے اپنی بیٹی کا خیال آیا اور رک گئی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ ابھی بھی بھوکی ہی ہو اور اپنا سارا کھانا مجھے دے دیا ہو۔ جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ اماں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں پیٹ بھر کر کھانا کھا چکی ہوں، بس اب تم کھا لو۔ اگلے دن جب وہ اسکول سے واپس آئی تو وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ وہ میرے قریب بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے اس طرح سے روتا دیکھ کر میں بہت پریشان ہو گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اب کیا ہو گیا ہے، کہیں تمہاری اپنی دوست سے لڑائی تو نہیں ہو گئی یا پھر کسی نے کچھ کہا ہے؟ میری بات سن کر اس نے منہ بناتے ہوئے کہا کہ میری دوست اسکول چھوڑ کر چلی گئی ہے۔
میں بھی پریشان ہو گئی اور اس سے پوچھا کہ وہ یوں ایک دم سے کیسے اسکول چھوڑ سکتی ہے۔ شانو نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور مجھے کہا کہ اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ شام کا وقت تھا، میں صحن میں بیٹھی ہوئی تھی جب اچانک ہی محلے کی ایک عورت گھر کے اندر داخل ہوئی۔ وہ تیزی سے میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی، شکر منا تیری بچی ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنسنے سے بچ گئی۔ میں نے حیرانگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا کہ یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ یوں اس طرح سے پہیلیاں مت بجھواؤ، مجھے سب کچھ تفصیل سے بتاؤ۔ ارے تو نہیں جانتی، تیری بیٹی کی جس لڑکی کے ساتھ دوستی تھی اس لڑکی کی ماں ایک بد کردار عورت ہے۔ سب محلے والوں کو جب اس بارے میں پتہ لگا تو انہوں نے اس کے خاندان کو اس محلے سے نکال دیا۔ بھائی ہم تو برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے محلے میں اس طرح کے لوگ رہیں۔ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ وہ لڑکیوں کے ساتھ برے کام بھی کرتے ہیں، اور اس لڑکی کا باپ تو لڑکیوں کے ساتھ غلط کام کرنے میں پکڑا بھی گیا ہے۔ اس عورت کی بات سن کر میرا دل دہل گیا اور پھر اس نے مجھے اور بھی بہت کچھ بتایا۔ میں تیزی سے اپنی بیٹی کے پاس گئی اور اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ آج کے بعد تم اس لڑکی کے ساتھ دوستی نہیں رکھو گی اور نہ ہی اس لڑکی سے بات کرنے کی یا ملنے کی کوشش کرو گی۔ میری بات سن کر اس نے منہ بنا لیا اور کہنے لگی کہ وہ یہاں سے چلے گئے ہیں، اب میں کیسے ان سے مل سکتی ہوں؟ میں نے اسے کہا کہ اگر وہ دوبارہ کبھی بھی واپس آ جائے تب بھی تم نے اس سے بات نہیں کرنا، تمہیں میری قسم۔ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی اور پھر مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، ٹھیک ہے، آپ فکر مند نہ ہوں۔ گھر میں راشن بالکل ختم ہو گیا تھا۔ میں نے شام کے وقت اپنے شوہر سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوا میں اس کے پاس گئی اور اسے کہا کہ مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ میری بات سن کر اس نے انتہائی غصے سے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں اس وقت لال تھیں، معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ شراب پی کر آیا ہو۔ اس نے مجھے سائڈ پر دھکا دیا اور کہنے لگا، میرے پاس پیسے ویسے نہیں ہیں، دفع ہو جاؤ اور میرے لیے کچھ کھانے کے لیے لاؤ۔ کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ اس میں دوبارہ ایک جنگلی جانور داخل ہو گیا۔ وہ مجھے بری طرح سے پیٹنے لگا۔ میں خود کو اس سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ اس نے میرے بالوں سے پکڑ کر مجھے 2-3 جھٹکے دیے اور کہنے لگا، آج کے بعد روز تو مجھے 200 روپے دیا کرے گی۔ اگر تو نے مجھے یہ پیسے نہ دیے تو تمہیں طلاق دے کر گھر سے باہر نکال دوں گا۔ ویسے بھی تیرے پورے خاندان میں کوئی بھی نہیں ہے جو تیری مدد کرنے والا ہو۔ میں نے اسے روتے ہوئے کہا کہ میرے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، میں روزانہ تمہیں 200 روپے کیسے دوں گی؟ وہ نفرت سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگا اور مجھے کہنے لگا کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ تیرا مسئلہ ہے کہ تو کیسے پیسے اکٹھے کرے گی۔ ویسے بھی تم عورتوں کے پاس بہت سے طریقے ہوتے ہیں، تم بھی کوئی ایک طریقہ استعمال کر لو۔ اب اس نے بدتمیزی کی انتہا کر دی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ انسان اس قدر گھٹیا ہو سکتا ہے۔ مجھے اپنے فیصلے پر بہت پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اپنی وجہ سے میں نے اپنے بچوں کی بھی زندگی برباد کر دی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ یا تو میں خود یہاں سے کہیں دور بھاگ جاؤں یا پھر اس شخص کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غائب کر دوں۔ اور پھر وہ میرے بچوں کے سامنے ہی مجھے مارنے لگا۔ میرے بچے قریب ہی ڈری سہمی نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ مار کھانے کے بعد میں تیزی سے بھاگتی ہوئی اپنے بچوں کے پاس گئی اور انہیں گلے لگاتے ہوئے کہا کہ تم لوگوں کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تم لوگوں پر کبھی بھی کسی بھی طرح کی آنچ نہیں آنے دوں گی۔ میری بات سن کر میرا چھوٹا بیٹا کہنے لگا، اماں مجھے بھوک لگ رہی ہے، کم از کم 10 روپے ہی دے دو، باہر سے کوئی چیز کھا لوں گا۔ میں نے اسے روتے ہوئے کہا کہ بیٹا میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ اس دن محلے کی ایک عورت نے مجھ پر احسان کیا۔ دراصل اس نے میرے شوہر کو مجھے مارتے پیٹتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور اس نے ہم لوگوں کی باتیں بھی سن لی تھیں۔ رات کے وقت وہ میرے لیے روٹی سالن لے کر آ گئی۔ وہ روٹی سالن اپنے شوہر سے چھپا کر میں اپنے بچوں کے پاس لے کر گئی کیونکہ اس پر سب سے زیادہ حق میرے بچوں کا ہی تھا۔ اپنے شوہر کے بارے میں تو میں جانتی تھی کہ وہ بے حس انسان ہے اور اگر اسے زیادہ بھوک لگی تو وہ باہر سے کہیں بھی جا کر کچھ بھی کھا لے گا، لیکن میرے بچے اگر بھوکے سو جاتے تو پھر مجھے بھی ساری رات نیند نہ آتی۔ 2-3 دنوں تک میرا شوہر مجھے مسلسل مارتا رہا۔ میں اس کی مار کھا کر بہت بری طرح سے زخمی ہو گئی تھی۔ اب مجھ میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنے وجود کو حرکت دے سکوں۔ میں بے حال اپنے بستر پر گری ہوئی تھی کہ میری بیٹی بھاگتی ہوئی کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ شانو کو دیکھ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے ہمیشہ ہی مسکراتا دیکھ کر میرا دل بھی خوش ہو جاتا تھا۔ اس نے 300 کے نوٹ میرے حوالے کیے اور پرجوش انداز میں کہنے لگی، اماں یہ دیکھو میرے پاس اتنے سارے پیسے آ گئے ہیں۔ میں حیران رہ گئی اور اس سے پوچھا کہ تم یہ سارے پیسے کہاں سے لائی ہو؟
وہ جوش سے مجھے بتانے لگی کہ ہمارے محلے میں ایک آدمی آیا ہے، اب وہ روز ہی غریب بچوں کو 300 روپے دیا کرے گا، بس تم یہ سمجھو کہ ہمارے حالات پھر گئے ہیں۔ وہ 300 روپے پا کر اتنی خوش ہو رہی تھی جیسے اسے خزانہ مل گیا ہو۔ میں نے جلدی سے اس سے وہ پیسے لے لیے کیونکہ میں اپنے شوہر کو کمرے کے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھ چکی تھی۔ میرے شوہر نے انتہائی نفرت سے میرے وجود کی طرف دیکھا اور مجھے کہنے لگا کہ مجھے امید ہے کہ تمہارے پاس پیسے نہیں ہوں گے اور تمہاری حالت بھی مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، اس لیے آج میں تم پر ایک احسان کرتا ہوں، آج میں تمہیں نہیں ماروں گا۔ وہ جلدی سے میری الماری کی طرف بڑھا۔ اسے الماری کی طرف بڑھتا دیکھ کر مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ دراصل میرے پاس تھوڑا سا زیور موجود تھا جو میری ماں نے مجھے دیا تھا۔ وہ زیور میں نے ایک لمبے عرصے سے چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ جب تھوڑی ہی دیر بعد اس نے وہ زیور نکال لیا تو میں چلانے لگی۔ میں اس کی منتیں کرنے لگی اور اسے کہنے لگی کہ خدا کے لیے اسے رکھ دو، یہ میں نے شانوں کے لیے رکھا ہوا ہے، کم از کم اپنی بیٹی کے لیے کوئی چیز چھوڑ دو۔ اس نے مجھے ٹھوکر ماری اور کہا کہ ابھی اور اسی وقت میرے راستے سے ہٹ ورنہ میں تجھے طلاق دے دوں گا، اور پھر یہ کہہ کر وہ تیزی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ کبھی کبھار میں سوچتی تھی کہ اس طلاق کی دھمکی سے میں کیوں اتنی خوفزدہ ہوتی ہوں، ویسے بھی تو میں ایک ضلالت بھری زندگی گزار رہی تھی۔ ایک عورت شادی کیوں کرتی ہے؟ اس وجہ سے تاکہ وہ محفوظ محسوس کر سکے، تاکہ وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکے اور تاکہ وہ اپنے شوہر سے اپنی عزت کروا سکے۔ لیکن میرے معاملے میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ نہ تو میرا شوہر خرچے کے پیسے دیتا تھا، نہ ہی وہ میرے بچوں کو دیکھنا پسند کرتا تھا، اور نہ ہی وہ مجھے عزت دیتا تھا۔ مگر اس کے باوجود بھی مجھے ڈر لگا رہتا تھا کہ اگر اس نے مجھے چھوڑ دیا تو میں بالکل اکیلی رہ جاؤں گی۔ دراصل ہمارے معاشرے میں یہ تصور قائم کیا جا چکا ہے کہ عورت اسی وقت ہی محفوظ رہتی ہے جب تک عورت کے نام کے ساتھ کسی مرد کا نام جڑا ہو۔ جب عورت کے نام کے ساتھ مرد کا نام ہٹ جاتا ہے تو وہ اس دن غیر محفوظ ہو جاتی ہے۔ یہ سارا کچھ تو معاشرہ بہت زور شور سے کہتا ہے، لیکن معاشرہ اس تاریک پہلو پر روشنی نہیں ڈالتا کہ کچھ عورتیں تو ایسی ہوتی ہیں جو اپنے گھر میں رہ کر بھی غیر محفوظ ہوتی ہیں، جن کے نام کے ساتھ مرد کا نام جڑا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ ذلت بھری زندگی گزار رہی ہوتی ہیں۔ اس دن بھی میں صرف اور صرف اسی خوف کی وجہ سے رک گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو میرا شوہر اپنا نام میرے نام سے ہٹا دے۔ میں واپس اپنے کمرے میں چلی آئی۔ میری بیٹی نے جلدی سے میرے آنسو صاف کیے اور مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، اماں تم فکر مت کرو، یہ تکلیف بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ یکدم ہی اٹھنے کی وجہ سے میرے پورے وجود میں شدید تکلیف ہونے لگی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ چلو اماں، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی ہوں۔ میں نے حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اسے کہا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم ڈاکٹر کے پاس کیسے جا سکتے ہیں؟ وہ مجھے کہنے لگی کہ اماں تم پیسوں کی فکر مت کرو، اور ساتھ ہی ایک ڈسپنسری ہے، میں تمہیں وہاں لے کر جاؤں گی۔ میں نے پوچھا کہ تمہیں اس ڈسپنسری کے بارے میں کس نے بتایا؟ تو وہ مسکرانے لگی اور مجھے کہنے لگی کہ حالات انسان کو بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ میں یہ بات نوٹ کر رہی تھی کہ پچھلے کچھ دنوں سے میری بیٹی حد سے زیادہ سمجھدار ہو گئی ہے اور اب وہ عمر سے بھی زیادہ باتیں کرنے لگی تھی۔ کبھی کبھار تو میں ڈر جاتی تھی۔ اس نے نہ صرف یہ بات کی بلکہ اپنی بات پوری بھی کر کے دکھائی۔ وہ مجھے ڈسپنسری لے کر چلی گئی۔ میں فیس کے بارے میں پریشان ہو رہی تھی۔ جب اپنا علاج کروانے کے بعد اور انجیکشن لگوانے کے بعد میں نے فیس کی بات کی تو ڈاکٹر مجھے کہنے لگی کہ آپ فیس کی فکر مت کریں، غریب لوگوں کا علاج ہم مفت کرتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کب سے شروع ہوا ہے، کیونکہ میں اس محلے میں تقریباً 15 سالوں سے رہ رہی ہوں، لیکن ان 15 سالوں میں مجھے کبھی بھی یہ بات معلوم نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر کے چہرے پر ابھی بھی مسکراہٹ قائم تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ چلیں، اب آپ کو معلوم ہو گیا ہے، اب اگر آپ کو کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو تو آپ یہاں پر بے فکر ہو کر آ سکتی ہیں۔ مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے دال میں کچھ کالا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو اپنے پاس بٹھا کر اس سے اس بارے میں پتہ لگانے کی کوشش کی، لیکن وہ بہت ہی محتاط انداز میں میرے سوالات کے جوابات دے رہی تھی۔ میں تو اپنی بیٹی کی رگ رگ سے واقف تھی اور اس کی ایک ایک عادت اور ایک ایک ادا کو جانتی تھی۔ مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن وہ مجھ سے کیا چھپا رہی تھی اب میں نے اس بارے میں جاننا تھا۔ گھر کے حالات دوبارہ سے بہتر ہو گئے تھے۔ 3 وقت کا نہ صحیح لیکن 1 وقت کا کھانا ہم پیٹ بھر کر کھا لیتے تھے، اور یہ سب کچھ میری بیٹی کی وجہ سے ہی ہو رہا تھا۔ ایک دن میں نے اپنے بچوں کے لیے گوشت بنایا ہوا تھا کہ اس دن میرا شوہر گھر آ گیا۔ پہلے تو وہ ہم سب کو کھانا کھاتا دیکھ کر حیران رہ گیا اور پھر مجھ پر طنز کرتے ہوئے کہنے لگا کہ کہیں تم نے وہی کاروبار تو نہیں شروع کر دیا۔
میں نے اس کی طرف دیکھا اور اسے کہا کہ تم نے آج یہ بات کر دی ہے، دوبارہ یہ بات کرنے کی ہمت بھی نہ کرنا۔ وہ دوبارہ سے طیش میں آ گیا اور مجھے کہنے لگا کہ تم میں اتنی جرت کہ تم مجھ سے اس انداز میں بات کرو، ابھی اور اسی وقت مجھ سے معافی مانگو ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میں نے بھی آج فیصلہ کر لیا تھا کہ آج اس کی باتوں سے خوفزدہ نہیں ہوں گی بلکہ ڈٹ کر اس کا مقابلہ کروں گی۔ بہت وقت گزر گیا تھا، میں اس کی ناجائز سختیاں اور ناجائز ماریں برداشت کر رہی تھی، لیکن اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج یا تو آر یا پھر پار۔ اس نے مجھے دھمکی دی کہ اگر تم نے مجھ سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تو میں ابھی اور اسی وقت تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میں نے اس سے کہا کہ اب میں تمہاری اس دھمکی سے نہیں ڈرتی، اگر تم نے مجھے طلاق دینی ہے تو طلاق دے دو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ویسے بھی تم جیسے انسان کے ساتھ زندگی گزارنے سے اچھا ہے کہ میں تنہا ہی زندگی گزاروں۔ آج تک تم نے مجھے دیا ہی کیا ہے؟ نہ تو تم میرے بچوں کی ذمہ داری اٹھا سکے۔ ارے میں نے یہ بچے اس وجہ سے پیدا نہیں کیے تھے کہ میں یوں ہی انہیں رولنے کے لیے چھوڑ دوں گی، بلکہ میں تو انہیں اس لیے اس دنیا میں لائی تھی کہ انہیں ایک اچھی زندگی دوں گی، اور تم باپ ہونے کے ناطے انہیں باپ کا پیار دو گے۔ مگر تم نے تو کبھی ان کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کیا۔ تم تو اتنے بے حس انسان ہو کہ جسے اپنے بچوں کے رونے سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ لوگ تو اپنے بچے کی ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتے ہیں۔ تمہارے بچے تمہارے سامنے بھوک کی وجہ سے بلکتے رہتے ہیں، لیکن تم میں ذرا بھی فکر نہیں ہوتی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج اس سے سارے حساب کتاب چکاؤں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ میری طرف بڑھتا اور میرے چہرے پر ہاتھ اٹھاتا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کے ہاتھ کو جھٹکتے ہوئے کہا کہ اب اگر تم نے مجھ پر دوبارہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گی اور تم پر کیس کر دوں گی، پھر ساری زندگی جیل میں ہی سڑتے رہنا۔ تم میں اتنی ہمت کہ تم مجھے دھمکی دو، اور یہ تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ یہ کہہ کر اس نے وہ 3 بول دیے جن سے میں ہمیشہ ہی خوفزدہ ہوتی تھی، مگر آج وہ 3 الفاظ سن کر مجھے ذرا بھی دکھ نہیں ہو رہا تھا، بلکہ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں ایک پنجرے سے آزاد ہو گئی ہوں، جیسے اب مجھے کسی بھی چیز کا ڈر نہ رہا ہو، جیسے میرے تمام خوف میرا پیچھا چھوڑ چکے ہوں۔ اس کی بات سن کر میں ہنسنے لگی، اتنا ہنسی کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے مجھے کہا کہ لگتا ہے کہ تو پاگل ہو گئی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ پاگل میں نہیں ہوئی، یہ پاگل ہونے کا وقت تو تمہارا آیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے ہاتھ سے پکڑ کر گھر سے باہر نکالتا، میں نے اسے کہا کہ تمہیں یاد ہوگا کہ آج سے 4 سال پہلے جب میرے سسر صاحب زندہ تھے تو انہوں نے یہ گھر میرے نام کیا تھا، اور اس گھر کے کاغذات بھی میرے پاس ہیں۔ تم مجھے اس گھر سے باہر نہیں نکال سکتے۔ اس گھر سے صرف ایک ہی شخص جائے گا اور وہ تم ہو۔ اس کی آنکھیں یکدم ہی لال ہو گئیں اور وہ مجھے دھمکی دیتے ہوئے کہنے لگا کہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ میں نے اسے کہا کہ اب مجھے کسی بھی چیز سے ڈر نہیں لگتا، اب میرا تمہارے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اگر دوبارہ تم نے مجھ پر ظلم کرنے کی یا میرے ساتھ کسی بھی طرح کی زیادتی کرنے کی کوشش کی تو میں سارے محلے والوں کو اکٹھا کر کے انہیں تمہارے بارے میں بتا دوں گی، اور تم بھی بہت اچھی طرح سے جانتے ہو کہ ہمارے محلے میں مظلوم عورتوں کی آواز کتنی سنی جاتی ہے۔ وہ بہت تیزی سے کمرے کے اندر بھاگا اور کاغذات ڈھونڈنے لگا، مگر وہ کاغذات میں نے اپنی ایک پڑوسن کے حوالے کر رکھے تھے۔ میں اس پر بہت اعتماد کرتی تھی اور میں جانتی تھی کہ وہ مجھے کبھی بھی دھوکہ نہیں دے گی۔ آج میں اپنے فیصلے پر بہت خوش ہو رہی تھی۔ اس کے بعد وہ مجھے گالیاں اور دھمکیاں دیتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا، مگر میں جانتی تھی کہ وہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ ہمیشہ صرف زبان کا استعمال ہی کرتا ہے یا پھر اپنے ہاتھ چلا دیتا ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اب میں اپنے بچوں کے پاس بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری بیٹی تیزی سے میرے پاس آئی اور مجھے گلے لگاتے ہوئے کہنے لگی، آپ نے نہ صرف خود کو اس جہنم سے باہر نکال دیا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ہم پر بھی بہت بڑا احسان کر دیا ہے۔ اپنی بیٹی کے منہ سے اتنی بڑی باتیں سن کر میرا دل تیزی سے دھڑکا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے یہ ساری باتیں کہاں سے سیکھی ہیں؟ میری بات سن کر وہ مسکرائی اور دوبارہ سے مجھے کہا کہ حالات سب کچھ سکھا دیتے ہیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری بیٹی اس وقت کن حالات سے گزر رہی ہے، اور میں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ میری بیٹی آج کل کر کیا رہی ہے۔ اب تو میں ویسے بھی عدت میں چلی گئی تھی، اب تو اس کی حرکتوں پر نظر رکھنا میرے لیے مزید مشکل ہو گیا تھا۔ وہ روز واپس آتی تھی اور روز ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی۔ وہ مجھے کہتی تھی کہ آج میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ میں نے ایک دن اپنے چھوٹے بیٹے کو کہا کہ پتہ لگواؤ آخر وہ کون سا ایسا آدمی ہے جو غریب بچوں کو اتنے زیادہ پیسے دیتا ہے۔ میرا بیٹا بھی اسی اسکول میں ہی پڑھتا تھا، لیکن اسے کبھی بھی پیسے نہیں ملے تھے۔ میرا بیٹا اگلے دن میرے پاس آیا اور مسکراتے ہوئے 300 میرے حوالے کر دیے۔
میں حیران رہ گئی اور پھر اس کے ساتھ ہی مجھے یقین بھی ہو گیا کہ واقعی کوئی نیک آدمی موجود ہے جو غریب بچوں کی مدد کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میرا بیٹا اچانک ہی بیمار ہو گیا۔ اس کی بیماری کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ میری چھوٹی بیٹی نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ آپ فکر مت کریں، میں اسے ڈاکٹر صاحبہ کے پاس لے کر جاتی ہوں، یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اور پھر میری بیٹی ہی اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی۔ جب میرا بیٹا واپس آیا تو وہ بہت چپ چپ تھا۔ اسے چپ چپ دیکھ کر جب میں نے اس سے پوچھا تو وہ مجھے کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ ہی کچھ غلط کر رہی ہے۔ میرا بیٹا بھی اچھا خاصا سمجھدار تھا۔ اس کی بات سن کر میں نے اس سے پیار سے پوچھا کہ تم کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ کیا تمہاری آپی نے تمہیں ڈانٹا ہے؟ اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور مجھے کہا کہ مجھے آپی کی حرکتیں ٹھیک نہیں لگ رہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ وہ کیا کرتی پھر رہی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اگلے دن جب میری بیٹی واپس آئی تو وہ دوبارہ سے بہت زیادہ خوش تھی۔ وہ پرجوش انداز میں میرے پاس بیٹھ گئی اور مجھے پورے دن کی کہانیاں سنانے لگی۔ اس کے چہرے پر پھیلی خوشی دیکھ کر زندگی میں پہلی بار مجھے سکون نہیں مل رہا تھا، بلکہ زندگی میں پہلی بار مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ میں بہت غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی اور ٹٹولنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ مجھے جتنی بھی باتیں بتا رہی ہے ان میں کتنی سچائی موجود ہے۔ کافی دیر ٹٹولنے کے بعد بھی مجھے اس کی باتوں میں ذرا بھی سچائی محسوس نہیں ہوئی۔ شام کے وقت احمد میرے پاس آیا۔ احمد میری پڑوسن کا ہی بیٹا تھا۔ وہ چہرے سے بہت پریشان نظر آ رہا تھا۔ اس نے نظریں جھکائیں اور مجھے کہنے لگا، خالہ میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر کیا کروں، ایک بہت ہی ضروری بات بتانی ہے جس کے بارے میں آپ کو بتانا لازمی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر آپ کو نہ بتایا تو پھر بعد میں کسی بڑی مشکل میں آپ لوگ نہ پھنس جائیں۔ میں نے اسے کہا کہ بیٹا صاف صاف انداز میں بات کرو اور مجھے بتاؤ کہ مسئلہ کیا ہے۔ تمہیں گھبرانے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری بات سنوں گی بھی اور تمہاری بات پر یقین بھی کروں گی۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہا اور پھر کہنے لگا، خالہ میں نے آپ کی بیٹی کو پہلے ایک لڑکے کے ساتھ دیکھا تھا، لیکن ابھی کچھ دن پہلے میں نے آپ کی بیٹی کو ایک آدمی کے ساتھ دیکھا ہے۔ وہ اس کے ساتھ ہی اسکول سے باہر نکل رہی تھی اور ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ اس آدمی نے آپ کی بیٹی کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور وہ اسے کھانے کے لیے کوئی چیز بھی دے رہا تھا۔ جب وہ وہاں سے جانے لگے تو اس نے آپ کی بیٹی کو 1000 کے 3 نوٹ دیے۔ اس لڑکے کی بات سن کر میں بہت زیادہ حیران ہو گئی۔ میں نے اسے کہا کہ تمہیں کسی قسم کی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور مجھے کہا کہ یہ غلط فہمی نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں کبھی بھی دیکھی ہوئی چیز نہیں بھولتا، اور ویسے بھی یہ بات تو بھولنے والی تھی ہی نہیں۔ مجھے بس بہت زیادہ فکر ہوئی تو میں آپ کو بتانے کے لیے آ گیا۔ آپ ضرور شانو سے ایک بار پوچھیں کہ آخر وہ کیا کرتی پھر رہی ہے، پھر آپ مجھے اس بارے میں ضرور بتائیے گا کیونکہ مجھے اس کی بہت فکر ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر احمد گھر سے باہر نکل گیا، جبکہ میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج اس سے پوچھ کر ہی رہوں گی کہ وہ یہ کیا کرتی پھر رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی گاؤں کی ایک عورت میرے پاس آ چکی تھی اور وہ مجھے شانو کی حرکتوں کے بارے میں بتا چکی تھی۔ کچھ دن پہلے اس نے شانو کو ایک بینک کے باہر دیکھا تھا۔ میں نے اس عورت سے پوچھا کہ کیا وہ اکیلی تھی، تو میری بات سن کر اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور اس نے مجھے بتایا کہ شانو کے ساتھ ایک عورت بھی موجود تھی، لیکن وہ اس عورت کو جانتی نہیں تھی۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ تم مجھے بتاؤ کہ تمہاری بیٹی کا بینک میں کیا کام، کیونکہ جہاں تک میں جانتی ہوں تم لوگوں کے پاس تو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ پھر میں نے اسے بہانہ کر دیا اور اسے کہہ دیا کہ وہ میری ایک دوست تھی، وہ اس کے ساتھ ہی گئی تھی۔ دراصل میری دوست کا شوہر ملک سے باہر ہوتا ہے اور اسے پیسے لازمی چاہیے تھے۔ اس کے ساتھ بینک میں جانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ بھیج دیا۔ وہ عورت خاموش ہو گئی، لیکن اسے دیکھ کر لگ نہیں رہا تھا کہ اس نے میری بات پر یقین کر لیا ہو۔ جب وہ وہاں سے چلی گئی تو میں نے شانو سے دوبارہ اس بارے میں پوچھا۔ شانو نے نفی میں سر ہلایا اور مجھے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ عورت مجھ پر الزام لگا رہی ہے یا پھر اس نے کسی اور کو دیکھ لیا ہے۔ شانو صاف مکر گئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ دیکھو بیٹا، اگر تم کچھ ایسا کر رہی ہو جس کے بارے میں تمہیں لوگوں کو بتاتے ہوئے شرمندگی ہوتی ہے تو بیٹا وہ کام چھوڑ دو، کیونکہ ایسے کام انسان کو ہمیشہ ہی رسوائی سے دوچار کرتے ہیں۔ میں جانتی تھی کہ اتنی چھوٹی بیٹی کو سمجھانے کا فائدہ نہیں ہے، مجھے اس پر نظر رکھنی چاہیے اور اس کو سختی سے منع کرنا چاہیے، مگر اس وقت میں خود ہی عدت میں تھی۔ میں اپنی عدت پوری کرنے کے بعد ہی گھر سے باہر نکلنا چاہتی تھی۔ اب میں نے دوبارہ سے اپنے دل کو تسلی دے دی کہ میری بیٹی کچھ بھی غلط نہیں کر سکتی، اس لیے مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
دوسری طرف میرے بیٹے نے دوسرے اسکول میں داخلہ لینے کی ضد شروع کر دی تھی۔ جب میں نے اس سے اس کی وجہ پوچھی تو وہ خاموش ہو گیا اور مجھے کہنے لگا کہ اب میں اس اسکول میں مزید نہیں جا سکتا، مجھے کسی اچھے اسکول میں داخلہ لینا ہے۔ آپی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ بہت جلد ہی میرا داخلہ پرائیویٹ اسکول میں کروا دے گی۔ میں نے جب شانو سے اس بارے میں پوچھا تو شانو نے تیزی سے ہاں میں سر ہلایا اور مجھے کہا کہ فکر مت کریں، میں بہت جلد ہی ہم لوگوں کے حالات پھرنے جا رہے ہیں، میں بس ایک اچھے وقت کا انتظار کر رہی ہوں۔ شانو کی باتیں سن کر کبھی کبھار تو مجھے لگتا تھا جیسے یہ الفاظ اس کے اپنے نہ ہوں بلکہ وہ کسی اور کی ہی زبان بول رہی ہو۔ تب سے لوگ اس کی زیادہ شکایت کرنے لگے تھے تو میں نے ایک دن شانو کو اپنے پاس بلایا۔ میں شانو سے اس بارے میں بات کرنے ہی لگی تھی کہ اس نے مجھ سے ایک انوکھا سوال کیا۔ شانو نے مجھ سے پوچھا، کیا آپ کو اپنے گھر والوں کی یاد نہیں آتی؟ اس کی بات سن کر میں نے بے ساختہ اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اسے کہا کہ میری ماضی سے تمہارا کیا تعلق ہے اور تمہیں میرے ماضی کے بارے میں کیا کسی نے کچھ بتایا ہے؟ شانو نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور مجھے کہا کہ میں آپ کے ماضی کے بارے میں بات نہیں کر رہی، میں صرف آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ کو اپنے گھر والوں کی یاد نہیں آتی؟ اب کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے اپنی بیٹی کو گلے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے اپنے گھر والوں کی بہت یاد آتی ہے، میں روز رات کو سونے کے لیے لیٹتی ہوں تو میری نظروں کے سامنے میری ماں اور باپ کا چہرہ گھومتا ہے، میرا جان سے بھی پیارا بھائی، اس کے بغیر زندگی گزارنا بہت مشکل ہے، لیکن میں تم لوگوں کی وجہ سے یہ زندگی گزار رہی ہوں۔ اماں، آپ گھر سے کیوں بھاگی تھیں؟ شانو کے منہ سے یہ بات سن کر مجھے لگا کہ ساتوں آسمان میرے سر کے اوپر آ کر گر گئے ہوں۔ میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور اپنی بیٹی کو بتایا کہ میں گھر سے بھاگی نہیں تھی، بلکہ اس ظالم انسان نے مجھے اغوا کر لیا تھا اور پھر بعد میں پورے محلے میں یہ مشہور کر دیا تھا کہ میں اپنی مرضی سے گھر سے بھاگ گئی ہوں۔ میرا بھائی مجھے لینے کے لیے آیا تھا مگر میں نے صرف اور صرف تمہاری وجہ سے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ میری نن نے مجھے کہا تھا کہ اگر میں دوبارہ اپنے گھر چلی گئی تو وہاں پر نہ تو میری عزت ہوگی اور نہ ہی میں تم لوگوں کو ایک اچھا مستقبل دے پاؤں گی۔ ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے شوہر کا ساتھ ضروری ہے۔ اس کی بات سن کر میں اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہنے لگی، لیکن پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے ویسے تم لوگوں کے باپ کا اصل چہرہ میری نظروں کے سامنے آنے لگا۔ تم لوگوں کا باپ ایک نمبر کا عیاش انسان تھا جو بعد میں مجھے مارنے پیٹنے لگا تھا۔ میں نے جب اپنی نن سے اس بارے میں شکایت کی تو میری نن میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیتی اور مجھے کہتی کہ یہ سب تمہارا اپنا فیصلہ تھا، مجھے اس کا الزام مت دو۔ تھوڑے ہی عرصے بعد وہ بھی ملک سے باہر چلی گئی اور اس نے دوبارہ پلٹ کر بھی نہیں دیکھا کہ میں کس حال میں ہوں۔ ابھی بھی مجھے اندازہ ہے کہ اسے پتہ ہی ہوگا کہ میں کتنی مشکل سے زندگی گزار رہی ہوں، مگر مجال ہے جو اس نے کبھی بھی میری مدد کرنے کی کوشش کی ہو یا کبھی اس نے ایک کال کر کے میرا حال احوال ہی پوچھا ہو۔ کافی عرصے کے بعد میں نے اپنی ماضی کو یاد کیا تھا، میرا دل دوبارہ سے زخمی ہو گیا تھا۔ میری بیٹی نے دوبارہ سے میرے آنسو صاف کیے اور مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، امی آپ کی ساری مشکلات دور ہو جائیں گی، میں روزانہ اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے دعا کرتی ہوں، مجھے پتا ہے کہ ایک دن میری دعائیں ضرور قبول ہوں گی اور وہ آپ کی زندگی کا سب سے اچھا دن ہوگا۔ بیٹی سے باتیں کرنے کے بعد میں کافی ہلکی پھلکی ہو گئی تھی، میرے دل میں اس کے لیے جو شک تھا وہ شک بھی ختم ہو گیا تھا، مگر یہ شک بھی زیادہ عرصے تک دور نہیں رہ سکا۔ ایک دن میری بیٹی جب گھر واپس آئی تو اس دن بہت زیادہ پرجوش تھی اور مجھے کہنے لگی کہ اماں آج اسکول میں بہت مزہ آیا ہے، آج میرا دن بہت ہی اچھا گزرا ہے۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ آج تو اسکول سے چھٹی تھی تو میری بات سن کر وہ گڑبڑا گئی، اس کے چہرے پر ایک سایہ آ کر لہرایا۔ اس نے جلد ہی اپنے تاثرات پر قابو پایا اور پھر مجھے بتایا کہ اماں دراصل ہمیں ٹیچر نے بلایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ پڑھائی نہیں ہوگی بلکہ آج ہم صرف کھیلیں گے۔ میں نے اسے کہا تمہاری کون سی ٹیچر اتنی اچھی ہو گئی ہیں جو وہ چھٹی کے دن بچوں کو کھیلنے کے لیے بلائیں گی؟ اماں آپ یہ باتیں چھوڑو، آپ بھی کون سی باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو؟ یہ دیکھو میں تمہارے لیے پھر پیسے لائی ہوں۔ میں نے اس سے کہا کیا چھٹی کے دن بھی وہ آدمی آتا ہے؟ اماں وہ آدمی ہر روز آتا ہے اور غریبوں کو آ کر پیسے دیتا ہے۔ میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے بس تم خاموشی سے یہ پیسے لے لیا کرو اور زیادہ سوال مت کیا کرو۔ میری بیٹی اب کچھ زیادہ ہی میرے سر چڑھ رہی تھی، میں نے اسے بازو سے پکڑا اور اسے جھٹکا دیتے ہوئے کہا، شانو میری بات سنو، جس دن مجھے پتا چلا کہ تم غلط کام میں ملوث ہو تو پھر دیکھنا اس دن میں تمہارا کیا حشر کروں گی، میں تم پر ذرا بھی رحم نہیں کھاؤں گی۔ یہ بات میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہی تھی، وہ بھی مسلسل میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، اس کے چہرے پر کسی بھی طرح کا کوئی خوف نہیں تھا اور نہ ہی اس کو کسی قسم کا پچھتاوا تھا۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے، اس کی روٹین ویسے ہی تھی، گھر کے حالات اب کافی حد تک اچھے ہو گئے تھے۔
میں نے اس سے 3,000 کے بارے میں نہیں پوچھا تھا کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ اگر اسے ملے ہوتے تو وہ ضرور میرے حوالے کر دیتی۔ وہ بھی چھٹی کا دن تھا۔ میری بیٹی بستہ اٹھا کر دوبارہ اسکول کی طرف نکل گئی۔ اس بار میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اس کا پیچھا کروں گی اور جا کر دیکھوں گی کہ آخر وہ وہاں پر جا کر کیا کرتی ہے۔ جب وہ اسکول کے اندر داخل ہوئی تو اس کے پیچھے دھیمے دھیمے سے میں بھی اسکول کے اندر ہی داخل ہو گئی۔ چاروں طرف گہری خاموشی پھیلی ہوئی تھی، کسی کا بھی نام و نشان نہیں تھا۔ میری بیٹی جلدی سے ایک کلاس روم کے اندر داخل ہو گئی۔ اس نے بستہ ایک طرف پھینکا اور سامنے بیٹھے ہوئے آدمی کے گلے میں جا کر بازو ڈال دیے۔ یہ دیکھ کر میرے وجود کو ایک جھٹکا لگا، لیکن جب اس نے اپنا چہرہ میری طرف موڑا تو میری رہی سہی ہمت بھی ختم ہو گئی۔ وہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ میرا بھائی تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے لگا اور مجھے کہنے لگا کہ مجھے اندازہ تھا کہ آج تم ضرور اس کے پیچھے آؤ گی۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں نے تمہیں کتنا یاد کیا۔ وہ تیزی سے میری طرف بڑھا، اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے گلے لگا لیا۔ اتنے عرصے بعد اپنے بھائی کو دیکھ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تب مجھ پر یہ راز آشکار ہوا کہ جو لڑکی تھوڑے عرصے پہلے اس محلے میں رہنے کے لیے آئی تھی، وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ میرے بھائی کی ہی بیٹی تھی۔ دراصل میرے بھائی نے ایک طوائف سے شادی کی تھی۔ اسے لگا تھا کہ وہ طوائف ٹھیک ہو گئی ہے، لیکن اس نے شادی کے بعد بھی جب غلط کام نہیں چھوڑے تو میرے بھائی نے اسے طلاق دے دی، مگر اس کے ساتھ ہی وہ بدنام بھی ہو گیا اور لوگ اسے برا اور غلط آدمی سمجھنے لگے۔ یہی وجہ تھی کہ محلے والوں نے اسے یہاں سے نکال دیا تھا۔ جب میری بیٹی اس کی بیٹی کے ساتھ اس کے گھر گئی اور جب اس نے وہاں پر میری تصویر دیکھی تو اس نے میرے بھائی کو سب کچھ بتا دیا۔ یوں میرے بھائی کو پتہ چل گیا کہ میں اس محلے میں ہی رہتی ہوں۔ وہ میری بیٹی کے ہاتھوں میرے لیے پیسے بھجواتا تھا۔ ہسپتال کا سارا خرچہ بھی میرے بھائی نے ہی اٹھایا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ گھر کا راشن بھی میرا بھائی مجھے ڈلوا کر دیتا تھا۔ میں نے اپنے بھائی سے معافی مانگی تو میرا بھائی مجھ سے معافی مانگنے لگا اور مجھے کہنے لگا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے تمہاری بات پر یقین نہیں کیا اور اس انسان کی بات پر یقین کر لیا، لیکن اب تم فکر مت کرو، اب تمہاری زندگی دوبارہ خوشیوں سے بھر جائے گی۔ پھر میں اس کے ساتھ ہی اس کے گھر چلی گئی۔ اب میرے بچوں کی ایک بہت ہی اچھی تربیت ہو رہی تھی۔ میں نے اس کی بیٹی کو بھی اپنی بیٹی بنا لیا تھا۔ اب میں ایک بہت ہی پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ میں اپنے اماں ابا کو لے کر بہت پریشان تھی۔ اس نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ تمہارے اماں ابا نے مرنے سے پہلے تمہیں معاف کر دیا تھا، اسی وجہ سے تمہیں اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔